دیکھو بھائی، اگر ہم میں سے کسی کے والد یا ہم میں سے کسی کے استاد ہمیں کسی کے ذریعے بلوائیں کہ فلاں بلا رہے، اور ہم نے اس بلاوے کو سنا اور پھر بھی ہم تس سے مس جدھر جا رہے تھے ادھر جاتے رہے، تو والد پر کیا گزرے گی، استاد پر کیا گزرے گی؟ اس کا احساس شاید آپ میں سے اکثر کو نہیں ہوگا۔ اس وقت ہوگا جب آپ خود والد بنیں گے، خود استاد بنیں گے، پھر آپ اپنے کسی شاگرد کو بلوائیں گے کہ فلاں کو بلاؤ، اپنے بچے کو بلوائیں گے فلاں کو بلاؤ، اور وہ ٹس سے مس نہ ہو وہ اپنے کام، تو آپ پر بہت ناگواری ہوگی۔ اور اگر اس نے بالکل ہمیشہ ہی اپنا یہ معمولی بنایا تو پھر تو شاید آپ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو دیکھو، اللہ کی طرف سے روز ہمارے لیے دن میں 5 بار بلاوا آتا ہے، 5 بار بلاوا آتا ہے۔ اور صرف بلاوا نہیں، جس کی طرف سے بلاوا ہے پہلے اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اس کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، اور پھر اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح۔ اب اس کے باوجود اگر بندہ اس بلاوے پر آ جانے کے بجائے کہیں اور گیا تو پھر کامیابی کی طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ ناکامی کی طرف، چاہے اس کو بظاہر کامیابی نظر آوے لیکن ہے کیا یہ؟ ناکامی۔ کامیابی اللہ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان بندوں کے جو اوصاف بیان کیے اس میں سے پہلی صفت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بالتحقیق کامیاب وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو بے فائدہ باتوں اور بے فائدہ کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، ادھر دھیان نہیں دیتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ایک تفسیر جو اپنے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرم گاہوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں ان کی جو بیویاں ہیں یا پہلے زمانے میں شرعی باندیاں ہیں، فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت، چونکہ بیوی کو اللہ نے حلال کیا ہے اور باندی کو اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ فمن ابتغی وراء ذلک، جس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ نکالا، بیوی کے علاوہ کہیں بھی کسی بھی طریقے سے اپنی نفسانی خواہش پوری کی، فأولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے عہدوں کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ والذین اماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ محافظت، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وارث کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے کیا ہوں گے؟ وارث۔ کتنے دن کے لیے؟ کہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا فرمائے، ارادہ کریں گے جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور خصوصاً فجر کی نماز کے وقت الصلاۃ خیر، فوراً
اللہ کے منادی کے بلاوے پر زبان سے بھی جواب دیں اور امناً جواب دینا تو کیا ہے واجب ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نفاق کھلا ہوا نفاق، نفاق ایک تو چھپا ہوا نفاق، ایک کیا ہے چھپا ہوا، ایک کھلا ہوا نفاق. اس زمانے میں حضور کے زمانے مدینے میں منافقین بہت تھے، لیکن کچھ لوگوں کا نفاق کھلا ہوا تھا، جیسے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین. تو کچھ لوگ تو فرماتے ہیں نفاق کھلا ہوا نفاق. نفاق کس کا؟ اس انسان کا طرز عمل جس نے اللہ تعالیٰ کے منادی کی ندا کو سنا لیکن اس کے باوجود اس پر لبیک نہیں، اپنے کام سے چلتا بنا. اس نے ارادہ کریں گے انشاءاللہ جب بھی اللہ کا بلاوا ہو ہم اللہ کے بلاوے پر فوراً آ جایا کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے بلاوے سے پہلے ہی ہوں. لیکن جب بلاوا آ گیا پھر تو کہیں اور جانے کا کوئی سوال ہی نہیں. اللہ تعالی ہم کو نمازوں میں خوش و خضوع پیدا فرمائے. آج ذکر کا جو معمول ہے وہ رہ گیا چونکہ بات